السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 45 تا 48 پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب، لقیتم تم ملو، فئۃ کسی لشکر سے، مطلب ہے جب تمہارا کسی لشکر سے آمنا سامنا ہو، مقابلہ ہو۔ فاثبتوا فعل امر ہے، پس تم ثابت قدم رہو۔ واذکروا اللہ، یہ بھی فعل امر ہے، اور اللہ کو یاد کرو، کثیرا کثرت سے، لعلکم شاید تم، تفلحون فلاح پاؤ۔ آیت کا ترجمہ ہوا: اے ایمان والو، جب تمہارا کسی لشکر سے مقابلہ ہو تو اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اگلی آیت کریمہ ہے: وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ فعل امر ہے، اور اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا اور آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ یہ باب مفاعلہ ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپس میں تنازع نہ کرو، جھگڑا نہ کرو۔ فَتَفْشَلُوا پس تم ہمت ہار جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَتَذْهَبَ لفظی معنی اور چلی جائے گی، رِيحُكُمْ ہواکم تمہاری، مطلب یہ ہے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا یہ بھی فعل امر ہے، اور صبر کرو۔ ان اللہ بے شک اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ترجمہ اس آیت کا ہوا: اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو، تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگلی آیت ہے: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ وَلَا تَكُونُوا اور تم نہ ہو جانا، وَلَا تَكُونُوا فعل نہیں ہے، کانا یکونو سے، وَلَا تَكُونُوا اور تم نہ ہو جاؤ، کالذین کاف تشبیہ کی ہے، کی طرح، الذین جو، ان لوگوں کی طرح جو، خرجو فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب ہے، نکلے، من دیارہم سے، من معنی سے، دیار گھروں، ہم اپنے، جو اپنے گھروں سے نکلے، باطرًا اکڑتے ہوئے، ورئاء الناس اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے۔ ریا کا مطلب ہوتا ہے دکھلاوا، دکھانا، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور روکتے ہیں، صد یصد کا معنی روکنا ہوتا ہے، یہ فعل مضارع ہے، اور روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے۔ واللہ بما یعملون محیط اور اللہ جو وہ کرتے ہیں اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اب اس آیت کا مفہوم ہوا: اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو نکلے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے،
اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، اور اللہ جو وہ کرتے ہیں اس کا احاطہ کیے ہوئے۔ اگلی آیت کریمہ ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ مفہوم ہے لفظی ترجمہ وَإِذْ اور جب، زَيَّنَ مزین کر دیا، لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال کو۔ تو جب اذ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یاد کرو، اور یاد کرو جب مزین کر دیا ان کے لیے یعنی کافروں کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، وقال اور کہا، لا غالب لکم الیوم، لا غالب نہیں غالب ہوگا، لکم تم پر، الیوم آج، من الناس لوگوں میں سے، وانی جار لکم اور بے شک میں تمہارا حمایتی ہوں، انی بے شک میں، جارن حمایتی ہوں، مددگار ہوں، لکم تمہارا۔ اور یاد کرو جب مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، اور کہا آج لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب نہیں ہوگا، بے شک میں تمہارا حمایتی ہوں۔ فلما تراءت الفئتان پس جب آمنے سامنے ہوئیں، تراءت آمنے سامنے ہوئیں، الفئتان دو جماعتیں، نکص علی عقبیہ اپنے الٹے قدموں بھاگا، نکص بھاگا، علی عقبیہ الٹے قدموں بھاگا یعنی شیطان، وقال اور کہا، انی بریء میں بری ہوں، منکم تم سے، میں تم سے بری ہوں یعنی میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، انی ارا ما لا ترون بے شک میں وہ دیکھ رہا ہوں، ما لا ترون جو تم نہیں دیکھ، اور کہا میں تم سے بری ہوں، بے شک میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو ترجمہ ہوا، اور یاد کرو جب شیطان نے ان کے لیے یعنی کافروں کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے اور کہا آج لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب نہیں ہوگا اور بے شک میں تمہارا مددگار ہوں، پس جب دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، الٹے قدموں بھاگ کھڑا ہوا اور کہا بے شک میں تم سے بری ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ تھا آیت نمبر 45 تا 48 کا ترجمہ۔ اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔